بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب نیوز کے پروگرام سب کے تجزیے کے ساتھ میں ہوں صابر بٹی، اور ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر صحافی جناب شہزاد پراچا صاحب۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں افغانستان سے امریکہ کا جو انخلاء ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو خبریں اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو اس کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 بڑا مشہور ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے جو سب سے بڑا شہر ہے نیو یارک، اس کے ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر جوابی حملہ کیا، اور اس کا الزام تھا وہ القاعدہ پر لگایا گیا اور اسامہ بن لادن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ اور پہلے تو طالبان سے کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کو آپ ملک بدر کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری یہ جو روایات ہیں مہمان نوازی اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسامہ بن لادن کو ملک بدر نہیں کریں گے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ طالبان کا معاہدہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو 31 مئی ہے اس وقت تک اپنی فوجوں کا انخلاء کرنا تھا، لیکن امریکی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کے بعد جو نئی امریکی انتظامیہ آئی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اس پر غور و خوض کیا معاہدے پر، اور انہوں نے 11 ستمبر کو ایک علامتی انہوں نے اس کو بنایا، اور 11 ستمبر کو جو افغانستان سے جو امریکی انخلاء ہے اس کی ڈیٹ مقرر کر دی۔ تاہم طالبان نے اس پر شدید رد عمل کیا اور انہوں نے کہا کہ وعدے کی پاسداری کی جائے، اور یہ جو ٹرانزیکشن پیریڈ تھا اور جو نئی انتظامیہ کی تشکیل تھی افغانستان میں، اس حوالے سے استنبول میں یہ کانفرنس ہونی تھی اور امریکہ کی اس کو حمایت حاصل اس کانفرنس کو، طالبان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں جو بہت ساری خبریں ہیں اور بہت ساری افواہیں ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کا کہ طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پاکستان طالبان کا جو رویہ ہے اس سے ناخوش ہے، اور پاکستان اس کو ایک سخت پیغام اسلام آباد کے جو بڑے سینئر صحافی ہیں انہیں کہا ہے، اپنے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد جو پاکستانی انتظامیہ پاکستان نے طالبان کو ایک سخت پیغام دیا ہے، ان سے کہا ہے کہ وہ کانفرنس میں شرکت کریں اور یہ جو ہے معاملہ اس کو لے کے آگے بڑھیں اور تاکہ افغانستان میں امن ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں امریکہ بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، ان کے بھی اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں۔ اس حوالے سے شہزاد پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زوم پر، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اور استنبول کانفرنس ہے اس کے حوالے سے پراچا صاحب آپ بتائیے ہمیں کہ کیا اس میں نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ جی شکریہ بٹی صاحب۔ اچھا، آج سب سے پہلے جو آج کی جو ایک سٹوری ہے، ہمارے اسلام آباد کے سینئر اینکر ہیں ان کی جو سٹوری جنگ اخبار میں چھپی ہوئی ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے طالبان کو کہا ہے، جو دوحہ میں ان کا ایک دفتر اسٹیبلش ہے، انہوں نے پاکستان نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون اس طرح نہیں کر رہے، اور ریسنٹلی آپ نے جو ٹرکی میں ہونے والی جو کانفرنس تھی اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے تعاون کریں، نہیں تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو حامد بن صاحب کی یہ سٹوری ہے، انہوں نے آج جنگ اخبار میں دی ہے، اس پہ ریئیکشن بھی کافی آ رہا ہے۔ جو ہمارے سورسز ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی سٹوری میں کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کو ذرائع کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جو دوسری جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈو مور کی طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، جو معاملات ہیں وہ ایز یوزول چل رہے ہیں، اور جو بہت اچھے جو ہیں جو معاملات ہیں جو ٹرکی کے ساتھ جو کیونکہ ٹرکی میں ہونی تھی، کانفرنس ہونی تھی، تو طالبان جو ہے انہوں نے یہ تو رپورٹڈ ہے نا کہ طالبان اپنے سکیجول جو ہے ان کا نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکال سکے اس کانفرنس کے لیے۔ اور دوسری طرف جو 31 مئی کی ڈیڈ لائن تھی امریکہ کی، اب اس کو 1 ستمبر تک بڑھا دیا گیا نا، 11 ستمبر تک بڑھا دیا گیا۔ 11 ستمبر تک بڑھا دیا گیا ہے، اور 11 ستمبر کے بعد جو ہے وہ ابتدائی طور پہ کہا گیا کہ وہاں جو جتنی بھی فوج ہے، امریکن فوج افغانستان میں، اس کو نکال لیا جائے گا۔ اب جو امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے جو ایک بہت ہی ہائی لیول کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ، اور کچھ صحافیوں کی طرف سے اب اس میں جو اب تک انالیسس کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو افغانستان سے امریکن فوجیوں کا جو انخلاء ہے، اور جو امریکنز کے سینئر ملٹری آفیشلز کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں،
وہ بڑے خطرناک ہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ افغانستان میں جو انخلا کے دوران جو ہے جو سچویشن جو ہے وہ بڑی گمگیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑے سی چیزیں ہیں سمجھ جو ان چیزوں سے ایسوسیٹ ہیں، وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں چیزوں کو، کہ جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں ریجن کے، کیونکہ ایک طرف تو انخلا تو ہوگا، لیکن دوسری طرف امریکنز جو فورسز ہیں اور امریکہ کی حکومت ہے، وہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے، نظر رکھنے کے حوالے سے وہ ریجن کے اندر موجود بھی رہیں۔ اور جو مختلف اخبارات میں رپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بھی ریکویسٹ کی تھی، اسی طرح جو ریجن سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی کہا تھا، لیکن ان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب۔ تازہ ان دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ افغانستان پہ اور اس ریجن پہ نظر رکھنے کے لیے امریکہ انڈیا میں بیٹھ کے آپریٹ کرے گا یا کسی اور میں بیٹھ کے کرے گا۔ تو یہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، پاکستان جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اپنے معاملات میں۔ پاکستان نے جو ماضی میں جو ہے وہ بڑے سبق سیکھے ہیں، ہمارے جو فورسز جو تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو اب پاکستان جو ہے وہ کسی بھی حوالہ جو کہ امریکن کو خوش کیا جائے اور چین کو ناراض کیا جائے، یا ریجن کے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو معاملات کو خراب کیا جائے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جو حامد میر صاحب کا آج کا جو سٹوری ہے جنگ اخبار میں پبلش ہوئی ہے، تو اس پہ بھی جو کافی ریئیکشن آ رہا ہے، تو ابھی یہ 1-2 دنوں میں یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اس حوالے سے ایکچوئل جو پوزیشن ہے، کیونکہ آج کی جو اطلاع ہے، آج کے جو سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں کہ آج بھی آرمی چیف کی امریکن آفیشلز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ تو معاملات بڑی تیزی کے ساتھ وائنڈ اپ ہو رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ سب چاہتے ہیں کہ جو افغانستان میں جو انخلا ہے وہ پرامن طریقے سے ہو، اور جو وہاں پہ جو پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی یقینی بنائی جا سکے پرامن طریقے سے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر افغانستان میں معاملات خراب ہوں گے تو ہمارا جو پاکستان کا موقف ہے، اور ہمارے آفیشل جو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو امن ہے اس سے پاکستان میں بھی امن ہوگا، افغانستان میں خرابی ہوگی تو پاکستان دنیا جو ہے وہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس پروسیس نیگوسیشنز کے حوالے سے انہوں نے سراہا بھی ہے، اور پاکستان بھی ان سب معاملات کو دیکھ کے چل رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس پہ ہے کہ پاکستان اپنے مفادات جو ہے اس سارے پروسیجر میں دیکھ رہا ہے۔ اچھا پریس صاحب، یہ آپ کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو بہت سارے جو ہیں طبقات وہ پائے جاتے ہیں، پشتون ہیں، تازک ہیں، ازبک ہیں، اس کے علاوہ شمالی اتحاد ہیں، پھر وہ جو پرشین سپیکنگ لوگ ہیں۔ تو یہ صرف پاکستان کا سٹیک نہیں ہے، یہ ایران کا سٹیک بھی ہے، یہ ازبکستان کا سٹیک بھی ہے، یہ تاجکستان کا بھی ہے، اس کے علاوہ سپر پاورز ہیں، روس ہے، چین ہے، ان کے بھی ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں جو عبوری ایک سیٹ اپ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا وہ عبوری سیٹ اپ اس قابل ہوگا کہ وہ نیا آئین بنائے یا نیا کوئی ضابطہ بنائے اور اس کے مطابق انتخابات کرائے جائیں اور نئی جو منتخب حکومت ہو معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں؟ کیا آپ اس حوالے سے آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ جو چیزیں ابھی تک رپورٹ ہو چکی ہیں اس کے مطابق تو جو انٹرا ڈائلاگ چل رہا ہے اس میں یہی چیزیں ہیں کہ جو آئندہ حکومت بننی ہے، انتخابات جو ہے کیونکہ اب طالبان کی طرف سے بھی کلیئرلی آ رہا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ جتنا بھی خواتین، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز کو یا امریکہ کو ایک کنسرنز ہے کہ طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو افغانستان میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان کا کیا معاملات ہوں گے۔ تو طالبان نے کلیئر کٹ جو رپورٹ ہو چکا ہے ڈفرینٹ اخباروں میں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹس رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو وہ خواتین کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اور باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ چلنے کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں گے، اور باقی وہ افغانستان کو پرامن رکھنے کے لیے اگر ان کی حکومت بنتی ہے، کیونکہ ابھی تک جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے
اس میں تو یہی ہے کہ بہت زیادہ جو 60-70% جو ایریا ہے افغانستان کا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. تو اگر ان کی حکومت بنتی ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ اپنی حکومت میں کسی کو شامل بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت ڈائیورس افغانستان کا ایریاز ہیں اور نیشنلٹیز ہیں، تو اس حوالے سے ایک اچھی جو ایک معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکتے ہیں. لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اب سچویشن جو ہے وہ جو 11 ستمبر کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے موو کرتی جا رہی ہے. یہ جو ٹائم ہے، جو بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اس میں سب جو فریق ہیں، جو اسپیشلی چائنا ہے، چائنا کیونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان بھی ہے، پاکستان کی اپنی جو چاہتا ہے کہ وہاں پہ امن ہو، تاکہ پاکستان بھی جو سی پیک کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو اور باقی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے حوالے سے جو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس میں جو ابھی جو کیونکہ اب 31 مئی کا تو ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، تو جلد ہی اس حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ وہاں پہ حکومت کس کی بنتی ہے اور وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح آگے لے کے اچھا جائے پریس جا صاحب، سکتے ہیں. یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں جو ہمارے صحافتی حلقے ہیں ان میں، کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے ہیں اس کے پس منظر میں بھی افغانستان ہے. بھارت افغانستان میں اپنا کردار چاہتا ہے اور اپنی فوجیں بھیجنا چاہتا ہے. ایک تو بھارت کے اس کردار کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اور دوسرا یہ جو افغانستان کی اپنی فوج ہے جو پچھلے 15-20 سال میں وہاں پہ اسٹیبلش کی گئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا طالبان اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا اس کا کیا بنے گا؟ جی، انڈیا کے حوالے سے تو انڈیا چاہتا ہے، کیونکہ انڈیا نے سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے اور طالبان کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے، ایک پہلی بات تو ان کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے 2001 سے اب تک وہ ختم ہو جائے گی. جو پہلے جو وہ جو اب انویسٹمنٹ انڈیا نے کی اس کو تو جو ٹرمپ تھا وہ پینٹ قرار دے چکا ہے. اس نے کہا ایک لائبریری کے برابر انہوں نے بنائی ہے وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں کیا. تو ٹرمپ ایسا انڈیا کی انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ ان وہاں پہ ٹرمز نہیں آف ہے. ان کے وہاں پہ جتنے بھی جو انہوں نے فورسز کے حوالے سے افغان آرمی کے حوالے سے انہوں نے اپنے لنکس بنائے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر طالبان کی حکومت آتی، برسر اقتدار دوبارہ آتے ہیں. بیسیکلی جو انڈیا ہے وہ لنک کر رہا ہے اس کو کہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو افغانستان میں جو ان کے بقول جو دہشت گرد ہیں یہ طالبان کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ مقبوضہ وادی کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کنسرنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی کیے ہیں اس حوالے سے کہ یہ کوئی ہمیں یقین دہانی کروائی جائے، یا انہوں نے انڈیا نے جو رپورٹ بھی ہوا ہے کہ طالبان کے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ انڈیا کے حوالے سے جو ہے معاملات یا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے معاملات ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سارے حقائق ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی طالبان نے کلیئر کٹ کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی انڈین آفیشلز کے ساتھ کسی میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں کہ جو بھی معاملات انڈیا کے حوالے سے اسپیشلی ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ کے طور پہ طالبان چلیں گے، اور وہ کلیئر کٹ وہ ابھی تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. تو اس پہ کچھ کہنا انڈیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں تو ان پہ کچھ فیوچر میں کچھ جو چیزیں کلیئر کٹ ہوں گی کچھ آنے والے دنوں میں کہ طالبان جو ہے وہ ریجن میں اگر ان کی حکومت آتی ہے تو ریجن کے کنٹریز کے ساتھ کیسے چلتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے آپ سے جو افغانستان میں جو تازہ ترین پیش رفت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات چیت کی. ہم نے جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھی. چونکہ افغانستان میں امن پاکستان میں بھی جو امن کے لیے وہ انتہائی ناگزیر ہے. اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوتی رہے گی گاہے بگاہے، جو بھی جیسے ہی اس میں کوئی معاملات آگے بڑھیں گے ہم آپ کو فردر جو ان سائڈ سٹوری ہوگی اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری طرف سے. دیکھتے رہیے سب نیوز. اللہ حافظ.